اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں ہم سے تو پینیوں کے اندر اور پاؤنڈ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قیامت کے دن ہمیں اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت کر لے. کیسا تقوی کا زمانہ. اور ایک مثال دے دوں، علم کا زمانہ. ہارون رشید کا زمانہ ہے. تھوڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، سننے میں بھی مزہ آئے گا. ہارون رشید کا زمانہ ہے اور آپ کو ایک نوکرانی کی ضرورت پیش آئی. اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ کے یہاں نوکرانی کی ضرورت ہے. تو اب یہ اعلان سن کر کون تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ بادشاہ کا ڈرائیوروں کا بادشاہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ڈرائیوروں کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. بادشاہ کے یہاں نوکری، تو سب تیار ہو گئے. لیکن ایک شرط تھی کہ وہ خادمہ نوکرانی ایسی ہو، وہ نوکرانی ایسی ہو جس کے اندر علمی ذوق ہو، علمی ہنر ہو، ذوق حاضر جواب ہو. تو یہ شرط ایسی تھی کہ جس نے سب کو کاٹ دیا. 2 باندیاں سامنے آئی ہارون رشید کے دربار میں. آپ نے فرمایا مجھے تو ایک باندی کی ضرورت تھی، آپ تو 2 ہو، میں کسے قبول کروں؟ تو لکھا ہے روایت میں، اتفاق یہ تھا کہ ان دونوں باندیوں میں ایک کالے رنگ والی تھی اور ایک گورے رنگ والی تھی. تو گوری جو تھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک گورے کو قبول کرتا ہے اور ہر ایک گوری چمڑی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے آج قبول کر لیا جائے گا. ہارون رشید نے کہا کہ بھائی میں کسے قبول کروں؟ تو گوری نے کہا حضرت سب جگہ گوری چیز خوبصورت چیز پسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے مجھے قبول کر لیجئے. تو کالی کہنے لگی نہیں، ہر جگہ گوری پسندیدہ اور قیمتی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کالی بھی قیمتی ہوتی ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ اپنی دلیلیں دو دعوے کے اندر، جس کی دلیل اونچی ہوگی میں اس کو قبول کر لوں گا. تو انہوں نے عربی میں اشعار پیش کیے. باندھی ہے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں، لیکن علم کا حال دیکھو. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جب ہمارے اس ملک میں علماء کرام کی، بزرگوں کی دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی، ایسے ایسے معصوم بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. یہ محنت کی برکت ہے. اس عمر کے بچے اور ملکوں کے اندر قرآن کریم ناظرہ شروع کرتے ہیں. یہاں تو تراویح پڑھا رہا ہے یہ بچہ. اللہ تعالیٰ ان حفاظ قرآن کو قبول فرمائے. ایسا زمانہ باندیوں کے اندر علم، تو ان کو کسی اردو کے شاعر نے اس انداز میں جمع کیا ہے. بس یہ واقعہ ذرا دلچسپ ہے، سن لیجیے آپ. گوری کہنے لگی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالو. موتی چمکدار ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہوتا ہے. اور کولسا فائر کرتے ہیں نا، باربیکیو کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کولسا کالا ہوتا ہے لیکن کتنا سستا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ بات تیری برابر ہے. کالی سے کہا تجھے کچھ کہنا ہے؟ تو کالی کہنے لگی اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور دوزخی جو ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. یہ قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کہ جنتیوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور جہنمیوں کے کالے. تو یہ گوری کہنے لگی کہ دیکھیے اب گوری چیز پسندیدہ کہ کالی. تو کالی سے کہا ہارون رشید نے کہ تجھے کچھ کہنا ہے؟ کالی کہنے لگی ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش عالی، روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی. مشک نافہ یعنی کستوری کالے رنگ کی ہوتی ہے، کتنی قیمتی ہوتی ہے. اور روئی یعنی کوٹن، وہ وائٹ ہے لیکن کتنی سستی ہے. تو
تو ہارون رشید نے کہا کالی جاوے ایسی لگتی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، مقابلہ جاری رکھا ہے۔ کالی نے کہا آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضرت انسان کو جو نظر آتا ہے آنکھ کی کالی ٹکیا، اصل تو اس میں پاور ہے، طاقت ہے، اور جو ہلکا وائٹ ہے وہ تو بے نور ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو ہارون رشید نے کہا فیصلہ نہیں ہوگا، کالی جاوے ایسی لگتی۔ گوری نے کہا، یہ مکالمہ ہے بہت لمبا ہے، میں شارٹ کر دوں، 3-4 اشعار پیش کر دوں۔ گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، قرآن کے پیج حضرت دیکھیے وائٹ رنگ کے۔ تو کالی نے فوراً کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں، اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ کاغذ تو سفید ہے لیکن اس پر جو رائٹنگ ہے قرآن کے حروف تو کالے رنگ کے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آخر میں چل کر وہ گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ سورج بھی سفید، تارے بھی سفید، اللہ نے کہاں درجہ دیا، سروں پر سجایا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو کالی بولی ہاں سوچئے گا آقا، ہاں سوچئے گا آقا، ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ، کالا غلاف کعبہ، حضرت بلال کالے۔ حضرت خانہ کعبہ کا غلاف کالے رنگ کا، حضرت بلال حبشی کالے تھے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ فیصلہ اسے تو ایک ہی بانی چاہیے تھی اور یہاں 2 ہے، اسی لیے مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو گوری نے کہا میری آخری دلیل سن لیجیے، میرا آخری کلام۔ کہنے لگی رخ مصطفیٰ ہے روشن صلی اللہ علیہ وسلم، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے فوراً کہا اور زلف ان کی کالی، اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ حضرت جس نبی کا چہرہ جمال والا خوبصورت تھا اس نبی کی زلفیں کالی تھی، اس نبی کی کملی کالی تھی۔ اب آپ فیصلہ کیجئے۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی تمہارا مکالمہ بند کر دو، مجھے تو ایک باندی کی ضرورت تھی، لیکن میں نے تمہارے اس ذوق کو دیکھ کر، اس حاضر جوابی کو دیکھ کر، اس علم کو دیکھ کر میں تم دونوں کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہوں۔ مجھے اس پر عرض کرنا ہے کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، علم کا زمانہ، خیر کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس زمانے میں ہیں اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، یہ آپ کی برکت ہے آقا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد فرمایا جب تک آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، اللہ ان پر بھی اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ دیکھو اسی لیے اس سورت کے بعد فوراً سورہ توبہ، فوراً سورہ توبہ۔ اور توبہ کیا چیز ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے، اس سے بچنا کیوں ضروری ہے، سورہ برات میں بتلایا گیا۔ آپ ساری صورتیں 114 114 صورتیں ہیں قرآن کی، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا، سورہ برات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔
جہاں بہت ساری وجوہات علماء نے بتلائی، ایک وجہ یہ بتلائی کہ اس صورت میں مشرکین پر عتاب اور اللہ کا عذاب بیان ہو رہا ہے، غصہ بیان ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پر بسم اللہ کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ تو جو ہے عذاب سے شروع، اللہ کی پکڑ اور مشرکین پر اللہ کے عذاب سے اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب ہو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو استغفار عطا فرمایا ہے۔ سورہ توبہ ایک آیت آئے گی آئندہ کل، ایک آیت اسی سورہ توبہ کی، جس میں اللہ نے سارے درجات بتلائے۔ ایک مومن سارے درجات پائے گا، لیکن اس کی پہلی سیڑھی کیا ہوئے گی؟ فرمایا توبہ کرنا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ اللہ عابد بھی بنائے گا، ساجد بھی بنائے گا، رکوع کرنے والا بھی بنائے گا، اللہ شاکر بھی بنائے گا، صابر بھی بنائے گا، لیکن اس کا پہلا سٹیپ ہے توبہ کرنا۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں، اسی لیے آج ہمارے مصلی پر یہ دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ سنائی گئی ہے، اور میں نے دو باتیں اس کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر وقت رمضان کی گھڑیوں میں استغفار کرتے رہنے کی، توبہ اللہ کرتے رہنے کی اللہ نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ رحمت کا عشرہ ابھی ختم ہو جائے گا، ایک حصہ 10 پارے آج ختم ہو گئے ہمارے مصلی پر، کل تک تو کہتے تھے رمضان آئے گا، آج 10 پارے مکمل ہو گئے، ایک دن رمضان بھی چلا جائے گا۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات سے، انوارات سے مکمل استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، قاری اسماعیل صاحب، آپ تمام یہاں کے ذمہ دار کمیٹی حضرات کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2 دن آپ نے یہ موقع دیا۔ قاری صاحب نے دعوت دے دی ہے، انشاءاللہ آئندہ سے آپ 5 دن ہمیں دے تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ کے ہم سے زیادہ